بلندی دی خاطر مل کے بلند تر صلوات. اس ادارے دی ترقی دی خاطر مل کے بلند تر صلوات. جنہ جنہ اس ادارے دی مالن جسمانن اخلاقن معاونت کیتی ہے انہاں دی اس معاونت دی قبولیت دی خاطر بلند تر صلوات. جو بے اولادین یا اولاد نرینہ دی خواہش رکھ دین حاضرین چن جس مقام تہن گود دی آبادی دی خاطر بلند تر صلوات. ایران دی فتح و کامیابی دی خاطر نصرت دی خاطر بلند تر صلوات. تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند تر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للمعاندین. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بلند تر صلوات. دعائے کے خالق کریم. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے کے خالق کریم تمام مرحومین ادارے دے مرحومین معاونین دے مرحومین قبلہ محترم دے مرحومین بالاخص سادے بھائی مولانا اعجاز حسین جعفری اور شہید رہبر عزیز اور شہداء اسلام شہداء حیدر کرار جتنے بھی دنیا تو ٹر گئے مالک سب کو بخشش نصیب فرماوے. اور جڑے جڑے اس جلسے دے وچ اس ادارے دے نال تعاون کریں تے کریں دے رہ دین مالک انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے. رزق حلال وسیع عطا فرماوے اور خالق اس ادارے کو تا روز قائم قیامت قائم و دائم فرماوے. اور خالق کریم ایران کو فتح و نصرت عطا فرماوے. دشمنان ایران منافقین ضد انقلاب کو ذلیل و رسوا فرماوے. یہ ذکر دے حقیقی وارث امام برحق دا جلد ازل ظہور فرماوے اور اس گناہگاراں کو امام دے لشکر دا سپاہی بنن اور انہاں دے قدمہ جامع شہادت نصیب فرماوے. تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات.
ایک دینی ادارے دا سالانہ جلسہ ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام دی روز شہادت بھی ہے. اس حوالے دے نال خالق کریم دی ایک عظیم آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے. اور اس امام علیہ السلام دا عظیم ترین جملہ جس سے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یا عالم بڑھو یا طالب علم بڑھو یا انہاں دوہاں نال محبت کرن والے بڑھو. امام صادق دا فرمان، یا عالم بڑھو یا طالب علم بڑھو یا انہاں دوہاں نال محبت کرن والے بڑھو. میرے آقا فرماتے ہیں چوتھا رستہ اختیار نہ کرے ورنہ ہلاکت تہاڈا مقدر بڑھنے سے. اور دینی ادارے یہ مدارس در حقیقت اس عظیم آیت مصداق ہیں. یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. خالق اپنی عظیم اور لارب کتاب فرمائندے تو سے جو کہ ایسا گروہ ہونا چاہیے ہے جڑا گروہ لوگوں کو نیکی دی دعوت دے وے، امر بالمعروف کرے اور نہیں عن المنکر کرے. آئمہ دی سیرت دا مطالعہ کی توجہ رسول اکرم تو لے کے تا امام حسن عسکری علیہ السلام تک سارے ہی اس آیت دا مصداق بندے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے. اور امام زمانہ پردہ غیب دے وچ اس آیت دا مصداق بن کے امر بالمعروف نہی عن المنکر وچ مصروف. اور آئمہ دی زندگی دا مطالعہ کرو. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا وہ عظیم ترین جملہ فرمائے، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا یقربان الاجل ولا ینقصان المال. اے لوگوں کدا امر بالمعروف تو نہ گھبرائے، اے لوگوں کدا نہی عن المنکر تو نہ گھبرائے. آقا فرمائندہ نہیں واسطے نہ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر تیرے موت دے وقت کو قریب کر سکتے اور نہ تیرے رزق دی کمی دا سبب بن سکتے. علی فرمائندے موت دیون والا بھی خدا ہے، رزق دیون والا بھی خدا ہے. اور ایسا عظیم ترین مقصد، اور میں بارہا دفعہ جملات کہتے ہیں کہ سیرت امیر المومنین دا مفتی جعفر حسین دا امیر المومنین دی خلافت علی منزل تے پہنچ جان دا مقصد عبداللہ ابن عباس جس تے راوی ہیں کہ جڑے ویلے علی زہری خلافت تے آگئے امیر المومنین اپنے ہاتھ نال اپنی پھٹی ہوئی جتی کھجور دے پتیاں نال بیٹھے گنڈھیں دیں اور ایسی جتی کو بیٹھے گنڈھیں دیں جڑی پہلے بھی ہر جا تو گنڈھی ہوئی ہائی. زہری خلیفہ امیر المومنین اور اپنے ہاتھ نال پھٹی ہوئی جتی کو گنڈنا. عبداللہ ابن عباس دے مولا تو دور دراز سے لوگ ملن دی خاطر آسن اس جتی کو سڑ کے کوئی نمی جتی گنو. بڑے آقا فرمائیں عبداللہ دسا سکتے ہیں تیری نگاہاں دے وچ میری اس پھٹی ہوئی جتی دی کتنی قیمت ہے؟ دسو کتنی قیمت لاوے جناب عبداللہ؟ آدھے مولا اگر میری نگاہاں دے وچ اس پھٹی ہوئی جتی دی کوئی قیمت ہووے ہاں تو میں کیوں آکھا اس کو سٹ کر تو؟ فرمائیں ہی نہ مطلب ہے تیری نگاہاں دے وچ اس دی کوئی قیمت نہیں. آوت میں علی دی نگاہ میں جس دی قیمت سن. اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا میں علی دی زندگی دا مقصد نہ ہوئے ہاں اس پھٹی ہوئی جتی دی قیمت تیرے دنیا دے تخت زیادہ ہے. یعنی امیر المومنین ایک جملے دے وچ اپنی اس خلافت دے مقصد کو دس ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے وصیت نامے دے وچ بھی مدینہ چھوڑیں دے پھر بھی عظیم جملہ ارشاد فرمائے کہ میں حسین مدینہ کیوں پیا چھوڑے نا؟ اپنے نانے دی امت دی اصلاح کرنا چاہنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہنا. اور اس زیارت وارث سے ہر شب جمعہ عظمت امام حسین دی گواہی دینے ہیں کہ او حسین اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف
ونہیت عن المنکر، میں گواہی دینا ہے زہرا دلال، تسا نماز خالی پڑھی نہیں، نماز پڑھ کے دکھائی، تسا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر کے دکھائے۔ اور میں ادرنا شکر کروں خالق کریم دا، جس مالک نے سا کو ایسے ہادی عطا کیتن، جس خالق نے سا کو ایسے رہبر عطا کیتن، بھاویں ہیں زمانہ بنی امیہ، بھاویں ای زمانہ بنی عباس، انہاں سارے دے مسائب برداشت کر کے بھی نہ امر بالمعروف دا دامن چھوڑے، نہ نہی عن المنکر دا دامن چھوڑے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس امام دی اجروز شہادت ہے، وہ عظیم ترین ہستی ہے جس امام کو صحیح معنی موقع ملے اپنے نانے دے دین کو پھیلاون دا۔ آئمہ دی سیرت دا مطالعہ کرو، امیر المومنین دے 25 سال بعد از رسول اتنے اوکھے گزریں، جس کو نہج البلاغہ علی مولا فرمیندن ہے 25 سال میں علی تے ہی نے گزریں، جی میں کہیں دے گلو ہے چا ہڈی پھس ونجے یا کہیں دی آنکھیں چا کنڈا لگ ونجے۔ اور بندہ سوچے دوران سفر اگر آنکھیں چا مچھر لگا ونجے کتنی تکلیف، مچھر دی تکلیف اپنے مقام پہ، چبھن والی چیز دا لگا ونجنا، پانی دا پھس ونجنا اپنے مقام تے، ہڈی دا پھس ونجنا۔ اور علی فرمیندن میری حالت ایسی ہے، نہ میں او ہڈی کاٹ سکدا نہ نگل سکدا۔ 25 سال بعد از رسول میں علی اس مصیبت چریا، یعنی یہ کہ تشبیہ ہے، یعنی میں اپنے اکھی نال دین اسلام دیا او عظمتہ پامال ہوندہ دے دا رہ گیا۔ اور امیر المومنین جڑے ویلے زہری خلافت ہیں، وہ بھی تو دے سامنے 4 سال 9 مہینے مشہور با روایت، یا 5 سال 6 مہینے امیر المومنین تے ایسے گزرے۔ پہلی جنگ علی تے جنگ جمل مسلط کر دیتی گئی، دوسری جنگ جنگ صفین، تیسری جنگ نہروان، جنگ نہروان تو بعد امیر المومنین دی شہادت۔ اور اس سے چیز کو امیر المومنین نے درد دل ارشاد فرمایا، ہاں کاش میرے واسطے منصب قضاوت بچھا دیتی ونجے، میں علی کو اسے مقام تے ملا دیتا ونجے، تورات علیہ توراتی چو سوال کریں، زبور علیہ زبوری چو سوال کریں، انجیل علیہ انجیلی چو سوال کریں، قرآن علیہ قرآنی چو سوال کریں، میں ہر کہیں دے سوال دا جواب اون دی کتاب دے مطابق دے ساں۔ سوال کرن والا گواہی دے وے یا نہ دے وے، اے 4 کتاباں مل کے گواہی دے سن حق وہ ہے جے کو بیان علی ابن ابی طالب کیتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درد دل ہے امیر المومنین دا۔ اور امیر المومنین فرمیندے جتنا علم میں کو اللہ نے عطا کیتا ہے، کتنا علم اللہ نے عطا کیتا ہے، جن دی حد ہی نہیں، ایو کو جی اندازہ لا، رسول مدینہ تو علم ہے، علی اس مدینے دا باب ہے۔ اور علی مولا فرمیندن جتنا علم میرے کو لوہائی، کاش کوئی ملے ہا جے کو میں علم عطا کر رہا ہوں۔ یہ علی دا درد دل ہے۔ اور امیر المومنین اتنے سال دے اندر بھی ایسے انداز امر بالمعروف ہو، ایسے انداز نہی عن المنکر۔ اور بعد از شہادت امیر المومنین حسن مجتبی دا 10 سال، اے بھی بنی امیہ دا زور، امام حسن تو بعد امام حسین، اے بھی بنی امیہ دا زور، انہاں 2 معصوم بھراواں کو صحیح مانے منبر تے بہ کے خطبے پڑھن دا موقع نہیں ملا جتنا دوسرے آئمہ کو مل رہے۔ اور اس تو بعد زمانہ آئی امام علی زین العابدین دا، اور اس امام مظلوم دا جن دی پوری زندگی بنی امیہ دے ظلم گزری۔ اور یہ واحد ہستی ہے جس ہستی کو کما حق کہو نئی موقع ملنا جد دے دین پھیلاون دا۔ لیکن کس طرح یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر دا مستاق بڑے سید سجاد،
ایسے ترائے رستے اختیار کیتے جڑے کسے معصوم نہیں کیتے، جنہیں چو پہلا دین پھیلاون دا رستہ سید سجاد اے اختیار کیتے، غلام خرید کیتے، پورا سال انہاں غلامہ کو نانے دا دین پڑھاویں ہا، یکو ماہ رمضان کو انہاں غلامہ کو کٹھے کریں ہا، اور فرماویں ہا جیڑا دین میں سجاد تو کو پورا سال پڑھائے، آج میں تو کو آزاد پہ کرے نا، بنجو اللہ دی زمین وسیع ہے، اپنے اپنے علاقے جوان کے پھرو، جیڑا دین میں سجاد تو کو دسائے، لوگا کو بن کے دسو اصل دین اسلام اے ہے۔ یعنی سید سجاد نے کس انداز اس عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو ادا کیتا ہے۔ جت بنی امیہ دا اتنا عروج سید سجاد تے پارے، ات غلامہ کو خرید کرنا، کہیں کو کیا پتا اے غلام کیوں خرید پہ تھیں دے، اور سید سجاد دے غلام اتنی عظمت دے والے کھن، مستجاب الدعویٰ، یعنی اللہ سجاد دے غلام دی بھی دعا رد نہیں کریں دا۔ اور میں یاد جنہ دا استاد سید سجاد ہوئے، شگرد ایسے عظیم بڑھنے، اور ایک جملہ ذہن جا کے کہا تھا ہی بارش نہ پئی ہوندی ہے، سارے دعائیں پہ منگ دیں، ایک بندہ کھڑے پہاڑ دی چوٹی تے، اس دست دعا بلند کی تے، اجر دی دعا ختم نہیں ہوئی، بادل بن گئے، بارش دے سماں بن گئے، بارش شروع ہوئی، اس پچھے لوگوں کو ایک کون ہے دعا منگن والا، انہاں کے سید سجاد دا غلام ہے، یہ میرے آقا دا غلام ہے، یہ میرے آقا دی خدمت جائے مولا میں تمہارا غلام خریدنا چاہنا، جتنی قیمت منگو میں دینا۔ میرے آقا فرمیندے میں سجاد کو قیمت دی ضرورت نہیں، جیڑا غلام پسند دے گھین میں تے کو عطا کر چھوڑے سا۔ سارے غلامہ کو صدا کیا، فرمیندے انہیں جو پسند کر کیڑا غلام ہے جس کو تو خریدنا چاہنے، جو میں تے کو ہدیہ کر چھوڑا۔ اس سارے غلامہ کو ڈٹھے آدھے نہیں، انہیں جو وہ غلام نہیں، بولا کوئی غلام رہتا نہیں کیا، پر میں نے ایک غلام ہے استبالے جیڑا گھوڑے اندھی صفائی کھڑا کریں دے، استبالے کھڑا ہے، اس غلام کو صدا گئے، آدھے مولا یہ غلام ہے، اس کو میں خریدنا چاہنا۔ میرے آقا اس دے پاسے دیکھ کے فرمیندن یہ تیرا خریدار ہے، ونجنا چاہنے یہ دیکھ مولا اگر اجازت دیو میں کو اختیار دیو تو میں کو تواری غلامی آزادی تو زیادہ پیاری ہے۔ فرمیندن میں وعدہ کر چکا، میں دیونا چاہنا۔ اس کہ مولا والی اتنی اجازت ہو میں تھوڑی دعا تو مانگنا۔ سارے منظر دیکھنا لے اسے مقام تے کھڑ کے دست دعا بلند کی تھی، میرا مالک اگر میری زندگی دے وچ سید سجاد دی غلامی نہیں رہی تو مالک میں کو بھی زندگی نہیں چاہی تھی۔ یہ ہے محبت، یہ ہے صحیح معنی اطاعت۔ اور روایات رسول اکرم دے غلام دے بارے بھی انہیں مل دے، میرے آقا فرمایا میں تے کو آزاد کے گل سمجھانی پئی ہے، میں تے کو آزاد کرنا چاہنا، میں تے کو اللہ دے رات آزاد کرنا وانتے بڑی خدمت کیتی ہے، میرے کل مانگ کیا مانگ دیں؟ اسے کہ مولا کسی چیز دی ضرورت ہی نہیں مستے کو میں آزاد کرنا گھن گھن کچھ ہے۔ اسے کہ مولا وقت ایمیں کرو، میرے نال وعدہ کرو کہ جنت تو سمیں کو میرا ہمسارہ بڑے سو، اپنے نال رکھے سو۔ مصطفیٰ فرمیندن میں وعدہ کرنا میں تے کو جنت اپنا ہمسایہ رکھے سا، لیکن تو بھی میرے نال وعدہ کر لمبے سجدے کر کے میں مصطفیٰ دی مدد تو کر، جنت دا وعدہ میں کرنا۔ یا دست دعا بلند کی تھی بڑے غلام جڑا استبل دی صفائی کریں دے، میرے پہلے آکے مولا اگر میں کو دیں دیو اختیار آزادی دی نسبت غلامی کو ترجیح، پر میں نے وعدہ کر چکا اس آکے جی دعا منگن دو، دست دعا بلند کی تیس، میرا مالک زندگی تا ہر کی کو پیاری ہے۔ کیا خیال ہے کہیں بزرگ کو آکو جڑا کھادی ہنڈائی پہ ہے وہ کا دادا ہونتا دسو راضی تھی سی یا ناراض؟
مل کے بلند تر صلوات. آدیک جے کو غلامی تو زیادہ موت نال پیار ہے. میرا اللہ اگر سید سجاد دی غلامی میں نہیں کر سکتا, میری زندگی غلامی ختم پہ ہوندی ہے, تو وقت میں کو زندگی نہیں چاہیے, میں کو موت چاہیے. اجڑ دعا مکی نہیں, دست دعا زمین تے آئے نہیں, اس سے ویلے ڈٹھا ہے روح قبض ہو گئی. سید سجاد فرمیندن میں کوئی اندے تو امید ہی یا ہائی. پڑھائے سید سجاد نے, تقوی سکھائے سید سجاد نے. امام المتقین نے اپنے غلامہ کو دسائے دین اسلام کیا ہے. تب پہلا طریقہ سید سجاد دا کیڑا آئی, پیسے خرچ کر کے, گھن کے نہ خرچ کر کے غلام خرید کتے, سارا سال انہاں غلامہ تے خرچہ کتے, پلو کھوائے, لباس, رہن, سارا کچھ دیتا ہے. انہاں جی غلطیاں ایک رجسٹر تے لکھیں, یکو ماہ رمضان کو سارے کو کٹھا کیتا ہے. فرمینن تائیں فلاں موقع تے اے غلطی کیتی ہے, اون دی اصلاح, فلاں موقع تے اے غلطی, اون دی اصلاح. سارے غلامہ کو اصلاحی پہلو ڈسا کے فرمینن ونجو آج تو بعد میں تا کو آزاد کیتا. نہ بنی امیہ سمجھ سکے غلام کون, نہ بنی امیہ سمجھ سکے سید سجاد دا مقصد کتنا عظیم ہے. اور یہ غلام جنہ کو سید سجاد نے آزاد کیتا, انہ غلامہ وانی کے دین پھیلائے, اور یہ غلام وقت شاگرد بڑھیں امام صادق دے. ہون بڑا اندازہ لاوے, نہیں تعداد پتہ کتنے غلام آزاد کیتے. 61 ہجریت امام حسین دی شہادت تے زہری منصب امامت سید سجاد, 95 ہجریت امام دی شہادت. نہیں پتہ ہر سال کتنے شاگرد بڑھیں تے کتنے شاگردہ کو آزاد کیتا ہے. پہلا طریقہ دین پھیلاون دا, پہلا طریقہ یدعون الی الخیر, پہلا طریقہ امر بالمعروف, پہلا طریقہ نہیں عن المنکر, خرچہ کر کے دین اسلام کو پھیلائے. اور دوسرا طریقہ مناجات دے ذریعے, دعا دے ذریعے, جس کی دلیل صحیفہ کاملہ دعائیہ امام سجاد. اور یہ بھی حقیقت ہے, اگر نہج البلاغہ سارے کو نہ ہوئے ہاں, ساکو اللہ دی وحدانیت دا پتہ نہ لگے ہاں, اگر صحیفہ کاملہ نہ ہوئے ہاں, تا کریم کو منگن دا طریقہ نہ آوے ہاں. کیوں نہ چاہا کھاں ڈاڈے نے توحید دا درس دیتے, پوترے نے وحدہ لا شریک کو منگن دا درس دیتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غلام آزاد کر کے نانے دے دین دی حفاظت کی تھی, جس دین کو اللہ نے پسند کیتا ہے. دعا و مناجات دے ذریعے دین اسلام دی تبلیغ کی تھی. اور تیسرا طریقہ عزاداری دے ذریعے بابے دی شہادت دے مقصد کو روشن کیتا ہے. جتھا بنی امیہ پردہ پاونا چاہتا ہے, سید سجاد نے اپنے مظلوم بابے تو بعد 95 ہجری تک اس دین اسلام دی حفاظت کی تھی. زمانہ زہری امام محمد باقر, امام باقر دا کچھ زمانہ بنی امیہ, کچھ زمانہ تھوڑا عرصہ بنی عباس. اتنا موقع اس کو بھی نہیں ملا جتنا موقع ملے اس امام کو جن دی آج روز شہادت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام, جنہ دے شاگرداں دی تعداد ایک وقت 4000 شاگرد امام صادق دی یونیورسٹی چاہتے ہیں. اور میرے آقا انہاں شاگرداں کو ایک زبان دین نہیں سکھایا, صرف عربی دین نہیں سکھایا,
بلکہ امام صادق نے 18 زبانہ دے وچ اپنے شاگرداں کو نانے دا دین پڑھائے. گل سمجھ آندی پئی؟ کتنی زبانہ دے وچ؟ 18 زبانہ دے وچ. اور امام دے شاگرد اتنے عظیم، امام دے شاگرد اتنی عظمت دا مالک، جنہاں جو چند شاگرداں دا ذکر کرنا چاہنا، جنہاں شاگرداں امام کولوں علم حاصل کیتا ہے سارے دا پروگرام. اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور میں یاد رہنا جتنا شکر کروں تھوڑا ہے. اور قبلہ یار شاہ صاحب دو عظیم ترین جملہ دیکھ کے دنیا دے جتنے امام ہیں انہیں جو کوئی نہ کوئی کمی ہے، تے جیڑے امام اللہ نے ساکو دیتن سارے سید ہیں اور سارے دے سارے اولاد زہرا ہیں. اور ایسے عظیم ترین امام دنیا دے جتنے بھی امام ہیں بل واسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں امام صادق دے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام دے شاگرداں دے وچوں عظیم ترین شاگرد جنہاں کو اس سعادت حاصل ہے ابان ابن تغلب، قبیلہ بکر ابن وائل، وہ عظیم ترین شاگرد امام جس کو امام باقر دی شاگردی بھی نصیب ہوئی اور جس کو امام صادق دی شاگردی بھی نصیب ہوئی. اور اس عظیم امام محمد باقر اس بکر ایان ابن اب تغلب کو فرمائیں ہیں ابان ابن تغلب اجلس فی مسجد المدینہ. اے ابان ابن تغلب، میں امام باقر تے کو حکم پہ دینا اجلس فی مسجد المدینہ، مسجد مدینہ یعنی شہر مدینہ دی مسجد جبے وفد بن ناس، میں باقر حکم پہ دینا میرے طرفوں لوگوں کو فتوے دے. جس کو امام پہ فرمائیں دیں کہ میں تے کو حکم دینا اجلس فی مسجد المدینہ، مدینہ دی مسجد جبے. اور اس مدینہ دی مسجد کیڑی ہے؟ وہ ہکا مسجد نبی. امام باقر پہ فرمائیں بے مسجد وچ اے ابان ابن تغلب وفد میں باقر پیادا لوگاں کو فتوے دے. یعنی اتنا اعتماد ہے امام باقر کو بھی اور اتنا اعتماد ہے امام صادق کو بھی. اندہ ہر فتوہ سارے حکم دے مطابق ہے، اندہ ہر فتوہ دین اسلام دے مطابق ہے. بات امام باقر دیکھ کے فرمائیں وفد بن ناس انی احبو، اے ابان ابن تغلب میں امام باقر پسند کرنا اس چیز کو، ان یرا فی شیعتی مثلک، میں چاہنا اے ابان اللہ دی زمین تے تائیں دے بے شیعہ بھی پیدا ہوئے نا. پتہ نہیں گل سمجھ آندی پئی یا نہیں آندی پئی؟ تائیں جے بے شیعہ بھی پیدا ہوئے نا میں پسند کرے نا. ہن امام یہ تو نہیں چاہتے نام لے وا شیعہ ہوئے نا، اندہ کردار اس قسم دا ہوئے. دیکھو امام شیعہ کر کے سدن تو آقا فرمائے انی احبو ان یرا فی شیعتی مثلک، میں چاہتا میرے شیعہ چو تائیں جے افراد پیدا ہوئے. اور ابان ابن تغلب کو وہ سعادت حاصل ہے جے 3000 احادیث امام صادق کو یاد کیتی ہیں. کتنی حدیث؟ 3000 آکھنا سوکھا ہے. اور روایات ہے جیڑا بندہ 300 احادیث مصطفیٰ یاد کر گھنے علی فرمیندن او دی جنت دا ضامن میں علی ہاں. تے جیڑا ابان 3000 یاد کرے 300 اپنے مقام تے
30,000 اپنے مقام تے. کتنی بڑی سعادت ہے جس کو امام باقر العلوم پہ فرمائیں. میرے طرف بہ مجلس وچ بہ مدینے مسجد وچ بہ لک کے نہیں گھر وچ نہیں. اجلس فی مدینہ المسجد مسجد فی مسجد المدینہ مدینہ دی مسجد بہ کے میرے طرف فتویٰ دے. اور ایسا عظیم ترین ابان ابن تغلب جیسا عظیم شاگرد اور دوسرا شاگرد امام صادق دا حشام ابن حکم جس دی عظمت اتنی بلند آئی امام صادق دی نگاہ دے وچ. ایسا عظیم شیعہ نادا نہیں کردار اتنا بلند ہے جدن بھی حشام امام صادق دی خدمت آوے امام صادق اٹھی کھڑ دے. اللہم صلی علی محمد. یعنی حشام ابن حکم شاگرد ہے کہندا گل کو سمجھ آندی بھئی امام جعفر صادق علیہ السلام دا اور امام صرف اٹھ دے نہیں بلکہ مینا دے وچ لوگ سارے جمع ہیں اور امام انہاں دے درمیان تشریف فرما ہیں. موقع حج دا ہے. حشام ابن حکم اس محفل دے وچ ہے جس محفل امام تشریف فرما ہیں. جو ہی حشام اس محفل وچ آئے جو ہی حشام اس لوگوں دے درمیان آئے حجت خدا امام صادق عظمت حشام دی خاطر کھڑے ہو گئے. لوگاں اعتراض کیتا ہے مولا تسا معصوم مولا کیوں تسا حشام دی خاطر کھڑے ہوئے ہو مولا کیوں تسا حشام دی عزت و تکریم دی خاطر اپنی مسند چھوڑی. بڑے آقا عظیم جملہ فرمائیں میں ایویں نہیں کھڑا ہویا. ہاذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ. حشام کوئی معمولی بندہ نہیں دل نال بھی زبان نال بھی اسا آل محمد دی مدد کیتی ہے. جڑا کوئی اتنا تابعدار بنے تو والی عزت بھی اتنی بلند ہوندی وقت مقام بھی اتنا بلند ہوئے دے. آقا کے فرمیندن میں کیوں کھڑا ہویا حشام ابن حکم دے استقبال دی خاطر کیوں دی عزت و دھامن دی خاطر کھڑا ہویا. فرمیندن ہاذا ناصرنا بقلبہ دل نال بھی ساری مدد کیتی بلسانہ زبان نال بھی ساری مدد کیتی. المؤید لصدقنا ساڈے صادق ہون دی دل نال تائید کیتی. مسائب برداشت کر کے لوگاں کو دسائے صادق کتنا عظیم ہے. المؤید لصدقنا والدافع لباطل اعدائنا. اور اس حشام نے ساڑے دشمنہ کو مناظرے دے نال دلیلہ دے نال ساڑے تو دور کر کے ساڑے دشمنہ کو ساڑا محب بڑھائے. میں صادق کیوں نہ ہی دی عزت کراں. اور اس واسطے اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنی عظمت دی مالک ہیں جڑے تابعدار بن ونجن انہاں ہستیاں دے نگاہ میں اجبل کتنے بلند بن ویندن. جڑے بلند بن ویندن اللہ دی نگاہ وچ بھی عظیم بن ویندن. جس سے اللہ دی نگاہ وچ عظیم بن ویندن و روز قیامت اللہ انہاں کو اذن شفاعت بھی عطا کریندا ہے. تو سید سجاد دی نگاہ میں حشام کتنا بلند ہے. صرف شیعہ نہیں صرف امام صادق کو منن والا نہیں صرف امام صادق دے فضائل پڑھن والا نہیں صرف امام صادق نال زہری محبت کرن والا نہیں بلکہ امام کیا فرمائے این مناظرے دے ذریعے این گفتگو دے ذریعے دشمنہ کو بھی ساری عظمت قائل کروائیس اور این زبان نال بھی این دل نال بھی ساری تائید کی تیس اور ہر قدم تے سادہ ناصر و مددگار رہے. اور اسے بہت سارے فضائل ہیں چاہنا کہ دو چار اور شاگردان دے نام دسا چھوڑا. بھلا کا دیکھ کہ فرمیندن تیسرا شاگرد
برید ابن معاویہ العجلی الکندی، اے امام صادق دا او عظیم ترین شاگرد ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جڑے ویلے میں برید کو دے دا نا میرے دل کو ٹھنڈک لگ دی ہے، جڑے ویلے میں برید کو دے دا میں کو سکون محسوس تھی ہے، جڑے ویلے میں برید کو دے دا میرے اکھی کو ٹھنڈک ملتی ہے، جڑے ویلے میں برید کو دے دا میرا دل بڑا خوش تھی ہے۔ کتنی عظمت دمالے کے برید، یہ کوئی امام صادق دیکھ کے خوش تھی وین۔ اور اسی چیز کو ہی رسول اکرم دیو عظیم ترین حدیث برحق جڑی میں امام صادق دے حوالے نہ لرز کی تھی کہ امام صادق فرمیندن یا عالم بن یا طالب علم بن یا انہ دوہانال محبت کرن والا بن، اللہ کا فرمیندن کوئی تیسرا چوتھا رستہ اختیار نہ کرے ورنہ ہلاکت تیرا مقدر بن ویسی۔ اور اسے زمنے تھی رسول اکرم دی وہ عظیم ترین حدیث میرے آقا دیکھ فرمیندن میں دیکھ رہا اپنی امت دے انہاں لوگاں کو جنہاں لوگاں دیا نگاہوں دے وچ علماء دی عزت و احترام ختم ہوئے سی، میں دیکھ رہا انہاں لوگاں تے اللہ ترائے قسم دے عذاب ہی بھیج چھوڑے سی۔ اتنے قسم دے ترائے قسم دے عذاب، مولا کیڑے ترائے عذاب؟ فرمیندے یرفع اللہ البرکت من اموالہم، علماء دی دشمنی دی وجہ کلو پہلا عذاب اللہ دہے ہے دین رات کماسین لیکن رزق کے برکت ختم ہوئے سی، پوری گناہ نہ تھی سی۔ اور دوسری چیز سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، اللہ انہاں تے ظالم فاسق فاجر حکمران مسلط کر چھوڑے سی۔ اور تیسرا یخرجون من الدنیا بلا ایمان، رسول اکرم فرمیندے جڑا علماء دا دشمن ہے روزے کا دنیا تو ایویں ویسی جی میں بغیر ایمان دے کہیں کو موت آ بنجے، یعنی دی موت ایمان دے نہ ہو سی۔ آئینی وہ عظیم ترین شاگرد جنہ کو دیکھ کے امام صادق دا ہاں ٹھر دے، جنہ کو دیکھ کے امام صادق مسکرا پوندے، اور میرے آقا امام صادق دا عظیم ترین جملہ دیکھ کے فرمیندن دین دے جھنڈے چار لوگاں دے کندھے آتے ہیں۔ آئمہ معصومین تو ہٹ کے، آئمہ معصومین اپنے مقام تھی عظیم، اے ہستیاں امام نہیں، اے ہستیاں معصوم نہیں، اپنے کردار نال امام دے تابعدار بنیں۔ اور امام فرمیندن چار قسم دے لوگ ایسے ہیں جنہ دے کندھیاں تے دین دا جھنڈا موجود ہے۔ یا ابن رسول اللہ وہ کیڑے چار قسم دے لوگ ہیں جنہ دے کندھیاں تے دین دا جھنڈا ہے؟ آقا دیکھ رہوں انہیں جو پہلا ہے محمد بن مسلم، گال کو سمجھ آنی پئی، پہلا کون ہے؟ محمد بن مسلم، دوسرا برید بن معاویہ، اور تیسرا لیس بن بختری ابو بصیر، اور چوتھا زرارہ بن آین۔ امام صادق فرمیندن اگر اے چار نہ ہوں دے تا فقہ اہل البیت مٹ ونجے ہاں۔ ایت اللہ قاسم قزوینی اپنی کتاب جملہ لکھا ہے، یہ کوئی معمولی گل نہیں، امام معصوم دے جملہ فرماونا، امام معصوم دے جملہ فرماونا اگر اے چار نہ ہوں دے تا کیا ہو ونجے ہاں؟ فقہ اہل البیت کیا تھی دی؟ مٹ بنی۔ انہا مطلب ہے انہا چار عظیم ہستیاں نے قربانیاں دے ذریعے، اطاعت ائمہ معصومین دے ذریعے اس دین اسلام، اس فقہ اہل البیت کو اتنا زندہ کیتے۔ اور ابو بصیر جیدے بارے اتنا مشہور ہے کہ ابو بصیر کو امام صادق نے زندگی جنت دی خوشخبری دیتی ہے، اور ابو بصیر اپنی زندگی دے آخری عمرے نابینا ہو چکا ہے، اکھی دی بینائی ختم ہو چکی ہے، اور فقہ آل بیت بہت بڑا مجتہد ہے، آخری عمرے نابینا ہو چکا ہے۔ امام دی محفل ایک دفعہ موجود ہے، امام علیہ السلام نے امام صادق نے اپنے اصحاب دے درمیان ایک جملہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید دے وچ ہے اللہ نے آصف بن برخیہ کو
اپنے 10 اسماء اعظم دے وچوں ایک اسم اعظم دا کچھ حصہ عطا کیتا ہا، اور قرآن وچ ہے کہ اس عاصم بن برخیا نے اکھ دی پلک جھپکن تو پہلے تخت بلقیس منگوایا ہا۔ قرآن وچ ہے نا کسے سلیمان ہے کہ حضرت سلیمان فرمایا کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دے آون تو پہلے تخت بلقیس میرے کل گھن آوے؟ افریت جن موجود ہا، اسا کہ جناب اے دربار ختم تھیون تو پہلے، فرمائندے نہیں اس تو بھی پہلے چاہیے ہے۔ عاصم بن برخیا دے کیا دے آقا اگر میں کوئی اجازت دے ہو تا آنکھ دی پلک جھپکن تو پہلے تخت بلقیس آوے سی۔ اور کتنا ٹائم لگ دے آنکھ دی پلک جھپکاون دے وچ؟ اور امام صادق فرمیندے اللہ نے اس عاصم بن برخیا کو اپنے 10 اسماء اعظم دے وچوں ایک اسم اعظم دا بھی کچھ حصہ، سارا نہیں کچھ حصہ عطا کیتا جن دی برکت دے نال تخت بلقیس منگوایا ہس۔ ہن امام صادق اپنے سینے تے ہاتھ مار کے اصحاب کو دیکھ کے فرمیندے اسا آل محمد اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں جس مالک نے اسا آل محمد کو ایک نہیں دو نہیں اپنے 10 اسماء اعظم وچوں 9 دا علم عطا کیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہن ایک دا بھی کچھ حصہ ان دی طاقت دے نال پلک جھپکن تو پہلے تخت بلقیس جے کو 9 اسم اعظم ملے ہو میں وہ سو کتنا عظیم ہو سی۔ ایو جملہ سنے ابو بصیر نے جڑا انہاں 4 اچ شامل ہے جنہاں دے کندھیاں تے دین اسلام دا جھنڈا، انہاں 4 شامل ہے جن دے بارے امام صادق فرمائے اگر اے 4 نہ ہوئے نا تا فقہ اہل البیت مٹ گئی ہوئے آ۔ اے دے کہتے ہیں مولا بات اللہ نے اے بھی تا طاقت دیتی ہو سی کئی نابینا کو اکھی دے اچھا، اللہ نے اے بھی تا طاقت دیتی ہو سی۔ بڑے آکے مسکرا پین فرمائے ابو بصیر آکھڑا کیا چاہنے؟ وہ دیکھو نابینا کیا آکھا ہے؟ اکھی نا دو تے دو 4 روٹیاں بکھے کو جو کوئی پوچھا ہے دو تے دو کتی ہو گئے 4 روٹیاں چکو کو بھوک لگ گئی ہے یہ نابینا آئی۔ آقا مسکرا کے فرمائے ابو بصیر مانگ کیا مانگ دے؟ اور سے کہ مولا نابینا کیا مانگے؟ میرے آقا فرمائے اکھی چاہی دیں؟ جی مولا خواہش تہی ہے۔ میرے آقا نے دست امامت فخر مسیحہ نے فخر عیسیٰ نے جت اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت دیتی ہے جیڑا مادری نبی نہ ہوئے ہا جن دی اکھی بھی نہ ہوئے نہ کورو برس مریض ہوئے ہا عیسیٰ دا ہاتھ پھرے ہا تمام بیماریاں دور ہو ونجیا تا صادق تو عیسیٰ دا بھی فخر ہے، فخر عیسیٰ ہے۔ دست امامت پھرا اکھی دے نور ملا نگاہ چہرہ امامت تے پئی مسکرایا اللہ دا شکر ادا کیتا۔ میرے آقا فرمائے ابو بصیر اکھی مل گئے نہیں خوش تھی گئے؟ جی مولا بالکل خوش تھی گیا۔ فرمائے آوات ایک روایت ہی میرے کو سن گئے۔ بولا کیڑی روایت؟ فرمائے اللہ نے تیرے کو اکھی دا نور گھن کے تے کو جنت دا ایک رتبہ دیتا ہا۔ اللہ اگر کہیں کوئی شے گھن دے اندھے ایوز جنت جو رتبہ دیں دے، اور اللہ اگر کہیں کو غربت دے ذریعے ازمیں دے تو ایک غریب سب تو پہلے جنت ویسی۔ رسول اکرم دی حدیث میں اپنے اکھی نال پڑھی شہید دا بلند رتبہ ہے، شہید پہلے جنت ویسی، لیکن ایک گروہ شہیدہ تو بھی پہلے جنت ویسی۔ اے دیکھ کے اکثر میرا مالک اسا سے شہید اسا ہوئے راہ خدای شہید اسا مارے گئے بے گناہ تیرا وعدہ شہید پہلے جنت ساڑھے تو پہلے ونجن اللہ کون؟ اللہ دے طرف آواز ازی شہید تسا بھی ہو لیکن تسا شہید ہو ایک گولی دے،
اے شہید ان قدم قدم دے، اے غربت دے ہارو شہید، بیماری دی حالت شہید، اور اس شہادت صبر کریں دے رین، میں اللہ اس صبر دے انعام جنہ کو پہلے جنت عطا پیا کریں نا۔ یا اگر اللہ بیماری دیں دے، دعا منگداران دے، حیثیت نہیں مل دی، تو خالق کریم جنت رتبہ بدھیں دے۔ تو اور امام صادق پہ فرمائیں دے ابو بصیر باتوں میرے کو روایت سن، اللہ نے جنت تیرا ایک رتبہ بدھایا، اکھی دا نور گدہ ہسی، ہون تو فیصلہ کر اکھی دا نور چاہیدہ ہے یا جنت دا رتبہ؟ ہون دسو کیا فیصلہ کرے ابو بصیر؟ میں تو ہی آکھا نا، ایک سمجھاوہ دکھا رہا جنت ادھار ہے، یہ ہے یا نہیں؟ جنت کیا ہے؟ ادھار، تے اکھی دا نور نقد، تے آقا نے اختیار دے چھوڑا ہے، اکھی دا نور چاہی دے تو وہ مل گئی، جنت دا رتبہ ختم ہو گئی، اور جنت دا رتبہ چاہی دے تو وال اکھی دیونے پوسن۔ ابو بصیر فیصلہ کر کو میں جی ہوئے تو پیرے پہ بنیا، ایسے ہی میں نہیں، میں منت چا کروں ہے مولا مہربانی کرو، یہ دوہے چیزیں چاہتے ہو، تارے کل کو کمی ہے، تو سبھی تے جوانان جنت سردار ہو، لیکن نہیں، میں یہ کو جادا اگر استاد امام صادق دیا تو شاگرد بن دے ابو بصیر دیا۔ یہ کوئی سنے آقا پہ فرمائیں دن دو چو ایک چیز اختیار کر، جنت دا رتبہ یا اکھی دا نور، سوچن دا موقع نہیں منگا، مولا مہربانی کرو کوئی سوچن دو، کال تین جواب چلے سا فرمایا نہیں، مولا فرمائیں ہاں یا نہ، فوراں دے کہ مولا اکھی دے نور تو بغیر زندگی پہلے بھی گزر گئی، تے بقایا بھی نہیں پتا کتنے ساہن، او بھی گزر ویسی، نابینا دی حالت زندگی منظور ہے، جنت دا رتبہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو ابو بصیر ان عظیم ہستیاں دے شامل، جس ہستی کو امام صادق نے جنت دی بشارت دیتی، اور ابو بصیر اس گروہ دے بھی شامل جس گروہ دے بارے امام صادق فرمائے اے وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں، اگر اے نہ ہو میں نہا تو فکے اہل البیت کیا ہو ونجے ہا مٹ ونجے ہا۔ بلا کا دیکھ کے فرمائیں زریرہ دے بارے، اگر زرارہ نہ ہوئے ہا، وہ زرارہ جڑا امام زین العابدین دا بھی شاگرد ہے، امام باقر دا بھی شاگرد ہے، امام صادق دا بھی شاگرد ہے، اگر زرارہ نہ ہوئے ہا تو میرے والد دیاں حدیثاں بھی ختم ہو ونجن ہا۔ کسی بندے نے مسجد نبی دے وچ امام جعفر صادق علیہ السلام دے سامنے ایک حدیث نقل کی مل کے بلند تر صلوات، یقیناً سجے کھبے دے تھے بیٹھے ہو سو ایویں نہ بلا تو میں بھی بیٹھا گئے تھے کوئی نہا سی، لیکن میرے کو تو پورا صفحہ پہ حالت میں ادھا ہی نہیں پڑا۔ اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محبت دا شکریہ۔ زرارہ او عظیم ترین ہستی، مسجد نبی محفل لگی ہوئی امام صادق دی، کس سے بندے آکے مولا زرارہ نے امام باقر دی روایت نقل کیتی، کیا یہ سچ ہے؟ توجہ مولا، زرارہ تو آدھے صحابی نے روایت حدیث نقل کیتی تو آدھے باب امام باقر دی، کیا یہ سچ ہے؟ میرے آقا نے ہاں اور نائت نہیں فرمایا، فرمایا اگر اے زرارہ آکھیے تا سچ،
یعنی کتنا اعتماد آئی امام کو اپنے انہاں شاگرداں تے، کتنا اعتماد آئی، اور ایویں ہی اعتماد امام زمانہ کو زمانے دے علماء دے نال آئی۔ شیخ مفید دے بارے کہیں ویلے لکھ دیں یا اخی او میرا بھرا، یہ تھوڑی گل ہے، یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا انہاں نال محبت کرن والے بنو، چوتھا رستہ اختیار نہ کرو۔ امام زمانہ شیخ مفید دے بارے پہ فرماتے ہیں یا اخی او میرا بھرا، یہ کوئی معصوم بھرا کر کے سدے۔ کہیں میرے خط لکھ دیں یا معتمدی او میرا با اعتماد ساتھی، کہیں میرے لکھ دیں یا فقیہی او میرے مذہب دا مجتہد۔ یار کو تھوڑی معمولی گل ہے، مخالفت وچ آ کے لمحے دے اندر، لیکن میں تو آدھا وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خود خدا کرے۔ دیکھو امام زمانہ بھرا کر کے سدے، دیکھو امام زمانہ مجتہد کر کے سدے۔ گل چو گل آ گئی، جس کو لقب مفید نہ باپ دیتا ہے نہ ماں دیتی نہ استاد دیتا ہے، لقب مفید جس کو خود امام زمانہ عطا کیتا ہے۔ اتنی عظمت مالک ہے۔ تذکرۃ العلماء دے جملہ موجود ہے کہ شیخ مفید دے زمانے دے بیچ ایک بہت بڑا عالم دین دوسرے مسلک دہا جہاں ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی تشیع دے خلاف، بڑے دلائل تے بڑے اس تے گفتگو کی تھی، اور ہر ویلے اپنی انہاں طلباء دی مجلس دے بیچ اپنے درس دے دوران اپنی کتاب دی تعریف کریں رہا کہ ایک کتاب میں لکھ دا پیا، اس کتاب میں ثابت کرے سا کون حق تے کون نہیں، اور شیخ مفید بھی اس سے محفل موجود ہوندا ہا۔ اندے دل خیال ہے اگر ایک کتاب منظر عام تے آ گئی تو لوگ گھنسن پڑھ فوری تو تے جواب آ نہ سکسی، اس سے کوئی پرنٹر تا ہن نہیں، اس سے کوئی مشینہ تا ہن نہیں فوری طور تے پرنٹ کر کے بندہ جواب چلے وے۔ ایک گل سوچی کیوں نہ ایک کتاب منظر عام تو پہلے میں ایک کتاب دا جواب لکھ گنا، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جڑے اس آیت مصداق بن دیں انہوں کو امام بھرا کر کے سرین دیں۔ کیوں نہ ایک کتاب منظر عام تو آمر تو پہلے، اور اے بھی جاندہ استاد کتاب دین دا ہی کہیں کو نہیں، انہاں جی اپنے استاد دی خدمت کرنی شروع کی تھی، دی رات خدمت کریں دیں۔ ایک دفعہ استاد دے کہتے ہیں میں تیری خدمت تے بڑا راضی ہاں، تو میرا لائق شاگرد ہے۔ استاد کو نہیں پتا ایندہ مذہب کے ہے، پردہ ہوندے گلو ہے، استاد کو نہیں پتا، خدمت استاد دی کریں دا پہ۔ ایک دفعہ استاد دے کہتے ہیں بڑی خدمت کی تھی، مانگ کیا مانگ دے؟ اس کہ میں تا خدمت ہی واسطے کی تھی ہے، تو سا میرے استاد ہو، استاد دا بڑا احترام ہے، رسول اکرم دی حدیث ہے۔ دوسرے دن استاد والا کہ میں تیری خدمت تے بڑا راضی ہوں، مانگ کیا مانگ دے؟ وہاں کہ میں کہیں لالے تیری خدمت کیتی نہیں، وہ گل کو پکاون دی خاطر۔ تیسرے دن وقت استاد یہ گل کیتی، وہاں کہ جی مرضی آلے ہو، میں تو خلوص نہ خدمت پہ کرے نا، رضا خدا و مصطفیٰ دی خاطر پہ کرے نا۔ ہاں اگر اصرار کریں دے ہو جیڑی کتاب دی ہر ویلے تعریف کریں دے ہو، میں چاہنا تو آدھے علمی منظر کو پڑھ گنا کتنی عظیم کتاب ہے۔ دو دن پہلے اللہم صلی اللہ علیہ انتظار کرو، یا پانی رکھنا ہے نا، مل کے بلند تر صلوات۔ گل کو سمجھ آنی پئی ہے کون نہیں آنی پئی؟ ترائے دن خدمت، تیسرے دن سیدھا نہیں سی آکا کتاب دے اچھا نہ صحیح، تو سا جڑی کتاب لکھی ہے بڑی پیاری ہے، جن دی ہر ویلے تعریف کریں دے ہو،
یہ کتاب پڑھنا دا میں کو شوق بڑا ہے تو تُسا اے بھی وعدہ کر چکو میں دے سے کہیں کو کہنا این واسے میں کہنا منگی نہیں ہوں اگر مجبور کریں دے ہو تو مہربانی کرو یہ دے تاکہ میں پڑھ گنا کچھ دن میں کچھ دے استاد ایک لحظہ سوچے وہ کہ آکھی آپ بیٹھا کچھ منگی اوکھی شہز وہ کہ تیری خدمت راضیاں کچھ دن واسطے نہیں ایک رات واسطے دیسا تے وعدہ کر وال ساری زندگی منگ سے نا انہا کہ رات ہی کافی ہے این اس آیت مستاق این امام زمانہ دے بھائی بڑھن دے قابل ایک رات واسطے کتاب کی دیس گھر نہیں گیا گھر پیغام بھیجے اس میں آج رات گھر نہ آسا خیمہ کی دیس جنگلے چلا گئے چراغ چا جلیس کاغذ قلم چاہ کے کتاب لکھنی شروع کی تیس نہ جواب نہ پہلے میں ساری کتاب لکھ گنا والمائی دا جواب لکھ سا استاد نے تا دیونی نہیں وہ تا کہ ایک رات واسطے گویا کتاب دی نقل اتار گنا پوری لفظ بلفظ لکھ گنا ایک کتاب دے سا استاد دے حوالے جڈن استاد ایک کتاب منظر عام تے گھننا سی اتنے دے میں بھی جواب تیار کر گھنسا دھماکے تو دھماکہ بات استاد کو پتہ لگ سی اے محمد ہائی کون ایک رات واسطے کتاب گھن کے ساری رات لکھنا شروع کیتے سے لکھ دے تھک ونجنا فطرت انسانی نیندر آ گئی صحیح نہیں نیندر آ گئی کاغذ اٹھائیں قلم اٹھائیں کتاب اٹھائیں نماز شب دا ٹائم ہوئے جلدی نال اٹھے ذہن خیال رات مکڑا لی استاد نال وعدہ ہے صبح کتاب دیونی ہے بات اس کتاب دا نام ہے ساری زندگی چاونا نہیں اور جلدی نال اس کہ نماز شب تو بھی زیادہ اہم ہے دین بچاونا ان لکھنا شروع کرن دی خاطر بات کاغذ چاہے بات قلم چاہے ور کتاب چاہے لکھا حیران ہو گئے جتھا چھوڑی ایسی کتاب اتھا نہیں توجہ جتھا چھوڑی ایس کتاب اتھا نہیں کتاب آخر تک لکھی پئی ہے اور تلے لکھا پیا او محمد میں امام زمانہ پیا دا آج تو بات تیرا لقب مفید ہے تو مفید ہے آج بھی تے کل بھی امام زمانہ دے کو مفید کر کے سدن اور امام زمانہ جن دی شہادت مرثیہ پڑھا آج بھی انہوں دی قبر تے مرثیہ لکھا کھڑا اے شیخ مفید تو جڑے ویلے سارے نانے دا دین پڑھیں دا ہاں میرا دل بڑا خوش تھی دا ہاں میں تیرے حق کے دعا کریں دا ہاں اے شیخ مفید تیری وفات دا صدمہ اتنا تیرے خاندان کو نہیں ہویا جتنا میں امام زمانہ کو ہوئے تو ایسی عظیم ترین ہستی تو امام صادق کیا پہ فرمائیں دیں 4 علماء ایسے ہیں میرے 4 عظیم شاگرد ایسے ہیں جنہاں دے کندھیاں تے ایسے دین دا اللہ موجود ہے اگر اے نہ ہوئے نا تا فقہ اہل البیت ہی مٹ بنجے ہاں بسم اللہ مل کے بلند تر صلوات یا اللہ بسم اللہ سے پر دیگر بلند تر صلوات قبلہ محترم تشریف گھنے ہیں انہوں دی صحت و سلامتی و درازی عمر دی خاطر مل کے بلند تر صلوات بس اختتامی دعا قبلہ محترم کروے سن میں یہ جملہ عرض کر گل کو سمجھ آنی پئی امام صادق کیا فرمائے وہ میرے 4 عظیم ترین شاگرد محمد بن مسلم برید ابن معاویہ لیث ابن بختری ابو وسیر زرارہ بن آین اگر اے نہ ہوں دے تا فقہ اہل البیت مٹ ویندی
اور اگا دیکھ کے فرمیندے زرارہ اسا آل محمد یا نگاہمد وچ اتنا عظیم ہے جیڑی حدیث زرارہ نقل کر رہے امام باقر فرمیندے نو دی تصدیق دی ضرورت ہی نہیں، میں باقر پیادا وہ سچ ہے۔ بالا کا دیکھ کے فرمیندے میرے شاگرداں دے وچوں ابو حمزہ سمالی جنہ دے بارے امام صادق جیسی ہستی فرمیندی ہے جس ویلے تک میں کو دیکھ نہ گھننا میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اور دعائے ابو حمزہ سمالی یہ شاگرد امام زین العابدین بھی ہے اور جنہ دی دعا ماہ رمضان پڑھی ویندی ہے۔ تو میرے عزیز فضیل ابن یسار البصری انہ دے بارے خود امام جعفر صادق علیہ السلام دا جملہ فرمیندن اے جائیں دیکھنا ہووے زندگی ایچ زمین تے کئی جنتی کو، زندگی ایچ زمین تے کئی جنتی کو دیکھنا ہووے عام ہستی نہیں پئی فرمیندی۔ امام صادق پہ فرمیندن او فضیل ابن یسار کو دیکھے ایویں سمجھے میں زمین تے جنت رہوانا لے کو پیا دیتا۔ اور محمد ابن مسلم مدینے دے وچ یا امام باقر تو 3000 امام صادق تو 16000 حدیثہ نقل کتیاں۔ اور نعمان ابن ثابت فخر نال ایک جملہ آہدہ کہیں پوچھا ہے صحیح تاری کل زندگی کتنی؟ اسا کہ جی 2 سال۔ امام صاحب کو کہیں پوچھے زندگی کتنی؟ اسا کہ 2 سال۔ وہ اگر تارے منہ تے مذاق نہیں ڈھکدا چنگی بلی عمرہ تے 2 سال اس فخر کر کے کہ جڑے 2 سال امام صادق دی شاگردی اچ اختیار کیتے ہیں اے حقیقی زندگی ہے، باقی ہلاکت دی زندگی ہے۔ اور میرے عزیزو مالک بن انس ات اکثر جملہ آہدہ ہے امام مالک اللہ جڑا عالم مفتی امام اکثر جملے آہدے ہیں کہ امام صادق تو ود کے کوئی بہترین انسان میرے اکھی نے ڈٹھا ہی نہیں۔ اور اسے امام مالک نے امام صادق دی کنیز کو پوچھا میرا دل دے امام صادق دی تعریف کر، کنیز دے کیا دیئے تفسیر نال کرنا یا مختصر؟ تفسیر نال یا مختصر؟ اسا کہ نہیں مختصر۔ وہ کہ مختصر ہے جتنا عرصہ میں امام صادق دی کنیز رہی ہاں کداں رات کو اوندے واسطے بستر نہیں بچھایا، کداں ڈی کو کھانا نہیں بنایا۔ یعنی دن دا روزے دار رات کو اللہ دی عبادت کرن والا آئی روز شہادت ہے اس عظیم ترین ہستی دی یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ بس یہ کچھ عرض کرنا زیادہ مزید طول نہ ہو بنیا اتنا عرض کرنا اے دین اسا تک بڑا اوکھا پہنچے سادہ کچھ لگا نہیں، یہ خاندان دا کچھ بچہ نہیں۔ کدا بندہ تنہائی بہ کے سوچے یہ جملہ آکھنا سوکھا ہے کہ سادہ کچھ لگا نہیں، اندہ کچھ بچہ نہیں۔ ذرا اتنا سوچ کیڑی شے ہے جڑی نہیں دیتی زہرا دے لال نے اس نانے دے دین دے حفاظت دی خاطر؟ علی اکبر جیسا جوان، عباس جیسا بہادر، 6 ماہ دا علی اصغر، مشہور جملہ جڑا آقا در منصوب ہے اگر میرے نانے دا دین نہیں بچدا میری شہادت بغیر، آؤ بنی امیہ دیاں تیرہ اور تلواری میں حسین دا بدن حاضر ہے۔ یعنی مولا دے عظیم جملہ کہ میں حسین اپنے بدن دے ٹکڑے برداشت کر سکتا لیکن نانے دے دین دے ٹکڑے برداشت نہیں کر سکتا۔ 2 چیزاں بڑی حکیمتی، مرداں دا سر، عورتاں دی چادر۔ کتنی محبت ہے نانے دے دین دے نال۔ بھرا نے سر دے چھوڑا ہے، بھیڑ نے چادر دے چھوڑی۔
اور ایک وقت دو مصائب ایک خاندان تے کٹھے ہیں. شام غریبہ بھیڑ دی چادر لٹی جی، اتو بھرا دی لاش لٹی جی. چادر لٹن والا کمینہ روندا بھی ہے لٹیندا بھی ہے. بی بی آجی ظالم لٹیندے تا روندا کیوں ہے، روندے تا لٹیندا کیوں ہے. ایک کمینہ آدھے میں نہ لٹا کوئی بیا لٹ ویسی، روندا ہی واسطے نبی دی دھی دا گھر ودا لٹینا. ایہو ظالم جڑے ویلے گرفتار ہو کے گیا ہا. مختیار پوچھا ظالم دسا تے کیڑا ظلم کیتے؟ یادا مختیار میں بہت وڈا ظلم کیتے، دسا تے صحیح. ایک کمینہ آدھے مختیار میں لٹن دی خاطر ایک خیمے دے وچ گیا، آدھے بھائی تا کوئی شے نظر نہیں آئی. میں ڈٹھے ایک بیمار ہے جڑا چمڑے دے بستر تے ستا پے. کمینہ آدھے مختیار میں دوئے ہاتھ بستر دے کنارے پاتے جی میں جو جھٹکا ڈتے بیمار رخسار دے بھار زمین تے آئے. بڑی کانڈ پیچھو پردہ دار کھڑی ہے. میں کو دیکھ کے آدھے ظالم بستر چاہیدہ ہاوی میں کو ڈسا میں ہا، بڑے بیمار کو تکلیف نہ دے میں ہا. اس سے مختیار رو کے دے کمینہ وال کے کیتے آدھے میں ڈٹھے پردہ دارے جندے سر پہ چادر موجود ہے. آدھے میں چادر لہاوان دا ارادہ کیتے، پردہ دار چند قدم پچھا تے ہٹی. کمینہ آدھے مختیار جیویں ہاتھ میں چادر دے کنارے پاتا ہے اتو میں جھٹکا دیتا ہے، اتو پردہ دار دی چیخ بلند ہوئی ظالم حیا کر میں وڈی پردہ دار ہاں. مختیار رو کہ دے کمینہ جڑے ویلے چادر لٹی ہوئی فطری گالے اوکھے ویلے پردے داراں کو سجن یاد آندن. دسا کہیں کو سڈا بھی ہاسیا کوئی نہ. ہن کمینہ دے مختیار جڑے ویلے میں چادر لٹی ہے پردے دار اکبر کو نہیں سدا، پردے دار حسین کو نہیں سدا. جیویں جو چادر میرے ہاتھے چاہی دوئے ہاتھ سر تے رکھ کے 3 دفعہ آدھی واہ عباسا اجرکم اللہ. اللہ عبادت قبول کرے. اتو بھیڑ دی چادر لتی، اتو شام غریبہ بھرا دی لاش لٹی دی. جمال آدھے کو حسین دا کمر بند بہت پسند تھا. اللہ جانے کتنی گنڈیاں دیتیاں ہوئی ہیں حسین. آدھے شام غریبہ کمر بند لٹن دی خاطر مقتل گاہ دے وچ آیا. مظلوم دی لاش چو نور پیا نکل دہا. آدھے میں کو پہچانا نے چو دیر نہیں تھئی. ایک کمینہ آدھے میں لاش کو سدھا کیتے جیویں جو پہلی گنڈ کھولن دا ارادہ کیتے مظلوم دا سجا ہاتھ کمر بنتے آئے. آدھے میں کوشش کیتی ہے ہاتھ چھڑاواں نہیں چھڑا سکا. ایک کمینہ آدھے بدبختی ایڈی تاری ہے مقتل گاہ دے وچ گیا ایک ترٹا ہویا تلوار دا ٹکڑا چاہم. ظالم آدھے ہونے نال حسین دے سجے ہاتھ تے ضربہ لائی ہیں. ایک کمینہ آدھے جیویں جو سجات جدات ہے مظلوم دا کھبات کمر بنتے آئے. آدھے کھبے آتے ضربہ لائی ہیں. حسین دی لاش کمب گئی ہے کپے ہوئے گلی چو آواز ہے حیا کر میری بھیڑ وڈی پردہ دار. ظالے میری لاش دی بے حرمتی نکار کل میں کو بھیڑی ملنا بڑھائے. قبلہ نتقانی صاحب جملہ پڑھ دیں. کمینہ دے اجن گل مکی ای کربلا دی زمین زلزلہ ہے. آدھے میرے تے خوف تاری ہوئے میں لاشاں دے درمیان لک گیا. میں ڈٹے ایک نور دی ہماری لتھی ہے ایک ہستی قریب ہے یہ آواز ہے یہ حسین نانا ملن آئی. اجرکم اللہ حسین نانے دا سلام ہو بھی
ایک کمینہ دے دوجی ہستی قریب ہے یہ آواز ہے یہ حسین بابا علی ملن آئے بابے دا سلام ہووی تریجی ہستی قریب ہے یہ حسین حسن بھرا دا سلام ہووی قبلہ نتقانی سے فرمینیاں ترے ہستیاں سلام کیتا ہے چوتھی ہستیاں وڑا لی مرد نائی مستور آئی کہیں ویلے اٹھ دی آئی کہیں ویلے باندھی آئی نحیف نائی کمزور نائی اٹھ دی باندھی کیوں آئی قبلہ فرمینیاں اٹھ دی باندھی ویسے آئی جڑے ویلے آدھی آئی حسین ماں ملن آئی اجرو کمل میرا بچڑا میں کو جواب دے ماں ملن آئی قبلہ فرمینیاں جڑے ویلے ماں دی آئی میرا سلام ہووی جواب دے کئے پاسو کٹی ہوئی انگلی چو دی آئی آواز آدھی آئی اماں پتر پیا سدے دئی اجرو کمل اللہ اٹھ دے باندے پتر دے کول آئی شہید زندہ ہو دینا ماں دیئی میرا لال میں کو جنگ دا حال سڑا قبلہ فرمینیاں مظلوم دی لاش اٹھی بیٹھی ہے کھبے آدھا سارا گدے سے سجاہت تنال کوئی نہ ماں نال کلام کر کے آدھے اماں انہا میرا اکبر مارا ہے اجرو کمل اللہ اماں انہا میدہ غازی مارے اماں انہا میدہ قاسم لہائے حسین دے اماں انہا میدے 6 مہینے دا اصغر مارے اجرو کمل اللہ آخری جملہ اور ماں پتر دے زخمہ کو ڈٹھے قبلہ فرمینیاں تیران دا زخم ڈٹھے بابے دا چہرہ ڈٹھے سا نیزیاں دا زخم ڈٹھے سا علی دا چہرہ ڈٹھے سا تلواری دے زخم ڈٹھے سا حسن دا مو ڈٹھے سا آدھی ای بابا علی حسن نراز نہ تھی وہ کانڈ کر رو میں پتر نال کوئی گال کرے نیا قبلہ فرمینیاں ترے نورا کانڈ کیتی ہے کربلا دی زمین زلزلہ ہے حسن مڑ کے ڈٹھے تا قیامت دا منظر ہے نانے دا مونڈا ہلا کے آدھے نانا موڑ کے دے قیامت بیان دی ہے رسول ڈٹھے تا منظر کیڑا ہے زارا پتر دی گردن دا خون ہاتھ دے کٹھا پئی کرے دی ہے او حسین دا خون اپنے سار تے بیٹھی ملے دی ہے اور رسول آدل زہرا کیا پئی کرے لیا آدھیے بابا میں کو نہ رو کال روز قیامت ہو سی اللہ دی عدالت لگی ہو سی میں آگزا میرا اللہ میرے حسین دا کیڑا قصور ہے اور جے کو بھیڑ ستم قدم توڑے تھی رہ گئی میں صدقے تھی ماشاءاللہ میری سین تو آدھے ہنجو قبول